الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایمان کے دوسرے رکن پر کچھ اسباق پڑھ رہے تھے کہ ایمان کا دوسرا رکن ہے رسالت، اور اس میں میں نے ابتدا کی تھی مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقائد الاسلام کے حوالے سے، جو حضرت نے رسالت کے متعلق 11 عقیدے لکھے ہیں ان سے۔ اگرچہ وہ محفوظ نہیں ہوئے، غالباً صرف ایک ہی درس محفوظ ہوا ہے، بہرحال جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اب مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کتاب کی ایک اور عبارت سے جو اسی باب میں حضرت نے لکھی ہے، اس پر میں چند باتیں عرض کروں گا، اور اس میں مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کچھ عبارتیں آئیں گی۔ ویسے یہ جو آج ہم مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہمارے بعض اکابر نے اس حصے میں بیان کیا ہے جو گزشتہ سال ہمارا چلا، یعنی ماہ رمضان سے پہلے ہمارا چلا۔ اور چونکہ وقت بالکل آخر لگ گیا تھا، اور ماہ رمضان کی وجہ سے بھی، اور پھر میرا سفر بھی پیش آیا، اور میرے ذہن میں یہ چیز بھی تھی کہ اس موضوع کا تعلق رسالت سے بھی ہے، اس لیے اس کو رسالت میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو 3 نکات ہم نے مختلف جمعوں میں بیان کیے، اس حوالے سے بھی یہ جگہ بڑی معتبر، بڑی مناسب۔ گزشتہ جمعہ
چونکہ جامع مسجد کولون میں شیخ الاسلام والمسلمین مفتی اعظم محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان اور جمعہ تھا تو اکثریت وہیں تھی، لیکن پھر بھی یہاں لوگ آئے اور میں نے اپنے موضوع کو روکا نہیں۔ گزشتہ جمعہ میں بیان یہ ہوا تھا انتخاب نبوت، اور انتخاب نبوت کے حوالے سے علماء اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے وہ میں نے ذکر کر دیا۔ اب اگلی بات اسی سے جڑتی ہے، جس کو آج ہم نے بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ نبوت اللہ کا انتخاب ہے۔ نبوت ایک وہبی چیز ہے جو کمانے سے نہیں ملتی، اللہ کی دین سے ملتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے کئی باتیں گزشتہ جمعے میں عرض کر دی۔ اب اگلی بات یہ آتی ہے سمجھ میں، یا سوال بن کر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جو انتخاب فرماتے ہیں تو کون سی مخلوق سے انتخاب فرماتے ہیں نبوت کے لیے؟ اب پہلی بات، اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ اب اس بحث میں آپ مت پڑیے، موٹی سی بات کو ذہن نشین کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں علماء یوں تقسیم فرماتے ہیں کہ مخلوقات تو سینکڑوں ہیں، لیکن اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سے 4 بڑی مخلوقات ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4۔ اچھا، اب ان میں 4 میں ذرا سا غور کریے گا آپ کہ انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، اور عام طور پر اکابر پھر آگے وہ مخلوق گنتے ہیں جنہیں آپ کے اور ہمارے ہاں جانور کہا جاتا ہے، چاہے وہ جنگل کے ہوں، چاہے سمندر کے ہوں، چاہے جو ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہوں۔ اچھا، اب ان کو بعض اکابر ایک اور لفظوں سے بھی بیان کر دیتے ہیں، معنی تقریباً سب کا ایک ہی ہے کہ خاکی مخلوق، نوری مخلوق، ناری مخلوق، آبی مخلوق۔ آبی مخلوق میں پھر وہ سب ان کو لے آتے ہیں، جانور کے حوالے سے تو یہ سب اس میں آ جائیں گے۔ اچھا، ناری مخلوق کون سی ہے؟ جن۔ اور نوری مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے۔ خاکی مخلوق کون سی ہے؟ انسان۔ اچھا، کہ میں نے پہلے کہا نا کہ تقریباً خلاصہ اس کا سارا ایک الفاظ یا اصطلاحات یا اپنا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلوب کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، خلاصہ بہرحال یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو بڑی 4 مخلوقات ہیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اچھا، آخری کو چھوڑ دیں آپ، اس پر تو کوئی تقریباً بحث ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو چرند ہیں، پرند ہیں، آبی مخلوق ہیں، ان میں کوئی نبوت رکھی گئی ہے؟ یہ تو 2 اور 2 4 کا مسئلہ ہے، اس پر تو کوئی بحث نہیں۔ اچھا، اب آ جائیں مسئلہ جو ہے وہ ناری مخلوق، جنات کے حوالے سے۔ آپ تو شاید نہ جانتے ہوں، کلام پاک میں غالباً سورۃ اعراف میں ایک آیت آتی ہے، اور سورۃ اعراف کی اس آیت سے بعض حضرات ممکن ہے کہ اس پر دلیل لانے کی کوشش کریں کہ جنات میں نبوت آئی یا ان میں نبی ہوئے۔ تو یاد رکھیے، میں ابھی وہ چونکہ موضوع نہیں ہے، بس خالی میں اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا واضح کر کے ایسے لوگوں کا جواب دیا ہے اپنی تفسیر ابن کثیر میں۔ وہ پڑھ سکتا ہے ہر عالم، ہر طالب علم، ہر انسان، اور اپنی تسلی کر سکتا ہے۔ خلاصہ سن لیں کہ جنات میں بھی کوئی نبی۔ اچھا، 2 تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب آگے 2 بڑی مخلوقات، ان میں ایک ہیں فرشتے اور دوسرے ہیں۔ اب آئیے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب فرمایا نا نبوت کا، اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب فرمایا رسالت کا، آپ کے اور ہمارے سامنے
یہ معنی یہ کہ انسان کے سامنے جب ایک نبوت نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، تو اب آیا کہ یہ دعویٰ کرنے والا جو اللہ نے چنا ہے، یہ دعویٰ کرنے والے کا انتخاب جو اللہ نے کیا ہے، وہ آیا فرشتوں میں سے ہے یا آیا انسانوں میں سے ہے؟ علماء اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے، اللہ نے نبوت کے تاج کے لیے، اللہ نے رسالت کے تاج کے لیے فقط اور فقط انسان کو چنا ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق میں نہیں رکھی، یہ ہے اس کا خلاصہ۔ نبوت کے لیے انتخاب اللہ نے کیا حضرت آدم کا یا حضرت آدم کی اولاد کا۔ اچھا، پھر حضرت آدم کی اولاد دو شکوں میں بٹتی ہے، مرد بھی اور عورت بھی، مرد بھی اور عورت بھی۔ یاد رکھیے گا، علماء اہل سنت و جماعت کا فیصلہ ہے کہ اس دونوں شکوں میں بھی نبوت اللہ نے تنہا مرد میں رکھی ہے، عورت کو اللہ نے کبھی نبیہ نہیں بنایا۔ ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ کی دوسری جلد میں بڑی تفصیل سے اس کے پر بحث کی ہے، بڑی علمی بحث کی ہے، اور بات کو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سمجھا دیا ہے کہ نبوت اور رسالت اللہ نے تنہا مرد کو بخشا ہے، بس۔ اچھا، اب آ جائیں، یہاں تک کوئی خلاصہ سمجھ میں آیا ہے؟ میں صرف موٹی موٹی باتیں عرض کرتا جا رہا ہوں، اب اگر باقی ساری تفصیلات عرض کریں گے تو پھر تو یہ درس پتہ نہیں کہاں نکل جائے گا، اس لیے میں صرف تھوڑے سے اشارے کر دوں گا اور کچھ نہ کچھ کتابوں کی نشاندہی کر دوں گا، تو چلے کسی طالب علم کو، کسی عالم کو، کسی شخص کو اگر اس طرف رجوع کی ضرورت ہوگی تو وہ پڑھ سکتا ہے، اپنی تسلی کر سکتا ہے۔ میری بات سنیں، دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ اور ہم کتابوں کے انبار لگا دیں، لیکن ایک شخص نہ مانے، اور بقول مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اشک بھی کافی ہوتے ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ 2 اور 2 4 کی طرح ہم بات واضح کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سمجھنا نہ سمجھنا آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ آپ اور ہم، میں علماء اہل سنت و جماعت اور اکابرین دیوبند کا عقیدہ پیش کر دوں گا، باقی ابحاث میں نہیں چھیڑوں گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ باقی کا نہ یہ موقع ہے نہ ابھی یہ محفل ہے میرے خیال میں اس کی۔ بات کو سنیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابھی انشاءاللہ جب قصص الانبیاء کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں یہ تفصیلات ساری آ جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی کون سی مخلوق میں سے تھے؟ انسان تھے، اور انسانوں میں سب سے پہلے تھے۔ معنی یہ کہ انسان کے کیا آپ کے اور ہمارے کیا لگتے ہیں؟ بات ختم ہو گئی۔ اچھا، انسانیت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا ہے، اب قیامت تک جو شخص بھی آئے گا وہ حضرت آدم کی اولاد ہوگا، وہ مانے گا تب بھی ہوگا، نہیں مانے گا تب بھی ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح کر کے فرمایا کہ کلکم بنو آدم، تم تمام آدم کے بیٹے ہو۔ اب ذرا بات سنیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام اللہ کے نبی، تمام اللہ کے رسول اس خلاصے کے مطابق، علماء اہل سنت و جماعت کے فتوے کے مطابق، علماء اہل سنت و جماعت کے فیصلے کے مطابق اللہ کی کون سی مخلوقات میں سے تھے؟ اب سنیے، ایک لفظ قرآن کریم نے نبوت کے لیے استعمال فرمایا، وہ ہے بشر، اور یہ لفظ ایسا ہے کہ ممکن ہے، میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ کوئی شخص
اس کو نبوت کے اس کے لیے استعمال کرنا ناجائز سمجھتا ہو، اور ممکن ہے کسی کے نزدیک نبوت بشر میں نہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن میں ہے؟ بلکہ ہمارے اکابر کی تو تحقیق یہ ہے کہ اگر اپنا بشریت کا انکار کرو گے تو نبوت کا انکار لازم آئے گا، اس لیے کہ بشریت اللہ نے سوائے نبوت اللہ نے سوائے بشریت کے کہیں اور رکھی نہیں۔ اور یہ چیز بھی سنیں، یہ دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جب کوئی شخص یہ کہے گا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، اچھا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی خدا کا نبی بشر نہیں ہے، یا کم از کم عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سب سے زیادہ یہ بات کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر کا لفظ استعمال کرنا وہ توہین بلکہ کفر سمجھتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ تو جائز نہ ہوا استعمال کرنا، تو پھر نبوت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اب اس کا جواب اگر یہ دیا جائے کہ جی نور ہے، اچھا اگر نور ہے تو نور سے مراد کون سا نور ہے؟ اب جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی نور کی وضاحت تو کریں کہ نور سے مراد کون سا نور ہے، تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جی نا نور من نور اللہ، کہ وہ نور تو ہیں لیکن اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ تان وہیں ٹوٹتی ہے کہ جب تک نبوت کے اندر خدائی صفات نہ شامل کر لی جائیں ہمیں قرار نہ آئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لفظ بشر قرآن پاک میں استعمال ہوا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ بشر کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں لفظ بشر کا معنی ہے انسان۔ کیا معنی ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے اکابر نے فرمایا ہے یہ تین لفظ نبوت پر استعمال ہوئے ہیں، بشر بھی ہوا ہے، انسان بھی ہوا ہے، اور عبد بھی ہوا ہے۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اچھا آپ اور ذرا سا غور کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت مریم کی گود میں فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ انی عبد۔ اچھا اگر یہاں تک آپ نہیں جا سکتے تو آپ اور ہم تو ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ واشہد ان محمدن، بولے نا، عبدہ ورسولہ یا نورہ ورسولہ؟ عبدہ کو اٹھا دیں، بلکہ ہم نے تو کائنات کے پردوں پر ایسے کچھ لوگ دیکھے اور سنے کہ ایک شخص نے ایک دیوبند کے عالم سے جب یہ مسئلہ سنا تو اس کو غصہ آیا، تو اب اپنے تھان پر جا کر جب بچوں کو کلمہ یاد کرانے لگا تو ایک کو بلایا کہتا ہے ادھر آ گیا، اچھا کلمہ سناؤ۔ اس نے جب کلمہ سنایا نا تو یہی سنایا جو آپ نے سنایا ہے۔ اس نے کہا بس آج کے بعد یوں نہیں پڑھا کرو۔ اس نے کہا کیسے پڑھا کریں؟ اس نے کہا یوں پڑھا کرو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا نورہ ورسولہ۔ چلیں جی بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اکابرین علماء اہل سنت و جماعت جو گزر گئے ان کے تابع نہیں ہوں گے تو پھر من چاہی دنیا ہوگی، جو من چاہیں گے کریں گے۔ یاد رکھیے گا یہ تینوں لفظ کلام پاک نے نبوت کے لیے استعمال کیے ہیں، عبد بھی، انسان بھی اور بشر بھی۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، گر دل لگتی ہو تو، ایک لفظ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر استعمال ہو جائے،
قرآن کریم، احادیث طیبہ، فقہ کی کتابوں میں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب وہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے استعمال فرمایا ہو، محدثین نے استعمال فرمایا ہو، محدثین سے پہلے صحابہ نے استعمال فرمایا ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ لفظ، اس لفظ میں حضور کی عزت ہوگی یا حضور کی توہین ہوگی؟ نہیں، آپ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، چلے چھوڑیں ہمیں، ہم تو ہو گئے نا چلیں پاگل۔ کہنے کا مقصد آپ ذرا خود سوچیں، ایک لفظ کلام پاک میں استعمال ہو حضور پر، اچھا اگر ایک بار استعمال ہو تب، اور کئی بار استعمال ہو تب، اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لفظ استعمال ہو جائے تو انبیاء گزشتہ کے بارے میں کوئی اشکال رہ جائے گا؟ یہ آپ بتا دیں۔ نہیں، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کو میں کلام پاک سے وہ آیات دکھا دوں تو پھر تو کوئی اشکال نہیں رہے گا کہ نبوت اللہ نے کن میں رکھی ہے؟ بشر۔ اور بشر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اور نبوت کے لیے کون سے 3 لفظ عام استعمال کیے بھی گئے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر استعمال ہو گئے تو بات، میں نے ابھی ایک آیت ان میں سے پڑھی بھی ہے، اب ذرا سنیے گا۔ کل، یہ آیت شروع ہو رہی ہے سورت بنی اسرائیل کی ہے، یہ آیت شروع ہو رہی ہے کل، اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر کہہ دیجیے، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اچھا یہاں پر قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، یہ ایک آیت ہے، اب اس کا ترجمہ بھی سن لو۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ سبحان اللہ میں تو ایک بشر ہوں۔ یہ ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، میرے خیال میں آپ اور ہم عربی ان سے زیادہ جانتے ہیں نا، آپ بولتے نہیں، اس کا مطلب آپ لوگوں کو شاید دعویٰ ہے کہ آپ اور ہم ان سے عربی زیادہ جانتے ہیں، ہے نا؟ ایک کو خیال آیا تھا کہ شاید میں مولانا سے عربی زیادہ جانتا ہوں، وہ ایک لمبی داستان ہے، کبھی موقع ہوگا تو سناؤں گا انشاءاللہ۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، اللہ نے بشر کا لفظ رسول کے لیے استعمال کیا، اور کون سے رسول کے لیے یہاں استعمال کیا؟ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اہل دیوبند کہیں بشر کا لفظ حضور کے لیے استعمال کریں تو پھر یہ توہین، بولے نا، یہ توہین، ہاں، نور من نور اللہ، جو شخص کہے وہ ذرا سوچ لے، ہاں سیدھی بات ہے۔ اچھا یہ میں نے ایک جگہ سے پڑھا، اب ذرا دوسری بھی سن لیں۔ آج کون سا دن ہے؟ کئی مسلمان سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اکابر فرماتے ہیں ہو سکے پوری سورت جمعے کے دن پڑھ لو، اگر نہ ہو سکے تو ابتدائی اور انتہائی 10 آیتیں پڑھ لو، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ابتدائی 3 آیتیں پڑھ لو، اللہ تمہیں درجے دیں گے، اگرچہ ہمت اور کوشش کے مطابق درجات مختلف ہو سکتے ہیں۔ کبھی اس سورت کی آخری آیت کو پڑھو اور اس پر غور کرو۔ حضرت شیخ محمد مکی صاحب فرماتے ہیں بات یہ ہے، قرآن کریم آیا تو تھا غور کے لیے، آیا تو تھا عمل کے لیے، آیا تو تھا سمجھنے کے لیے، ہم نے رکھ دیا ہے تعویذوں کے لیے، برکت کے لیے۔ سورت کہف کی آخری آیت ہے، اس آیت پہ سورت کہف ختم ہوتی ہے۔ قل، پھر وہی لفظ آ رہا ہے، قل میرے پیغمبر، انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیں کہ میں تو تمہیں جیسا ایک انسان ہوں۔ کتنی ہوئی؟ اور بولو تو صحیح، کتنی ہوئی؟
ایک اور بھی سنا دوں، ایک اور بھی سن لیں آپ۔ 24واں سپارہ ہے، سورت حامیم سجدہ، غور سے سنیں، اس سورت کی 6 آیت ہے، پھر آ رہا ہے لفظ قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے انما انا بشر۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اب اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ نبوت اللہ نے کن میں رکھی ہے؟ اور بشر کا دوسرا معنی؟ اچھا، اس کی بھی شاید کوئی دلیل پوچھ لے کہ جی اس کی کون سی دلیل ہے کہ بشر کا دوسرا معنی؟ اب وہ بھی بتاؤں، وہ بھی بتاؤں۔ کلام پاک میں ایک سورت ہے بڑی مشہور، سورت مریم۔ کیا ہے؟ اور حضرت مریم کون تھی؟ اچھا، حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا تھا یا نہیں؟ اللہ کا پیغام لایا تھا یا نہیں؟ اور بغیر باپ کے حضرت مریم کو امید ہوئی، بغیر بشر کے حضرت مریم کو امید ہوئی تھی کہ نہیں؟ اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کا وجود والدہ کے بطن میں آیا تھا یا نہیں؟ آیا تھا نا؟ اچھا، حضرت مریم پریشان ہوئی تھی کہ نہیں؟ ہوئی تھی نا؟ اچھا، اور کیسے پریشان ہوئی تھی آپ سب وہ جانتے ہیں، میں اس کو نہیں دہراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اس کے جواب میں؟ اب سنیں، اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ حضرت مریم جب پریشان ہوئی نا تو کیا فرمانے لگیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، میرا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ آگے، اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، تسلی اب وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي، یہ سب آیات تسلی کی اور نعمتوں کی ہیں۔ اچھا، آگے پتہ ہے، سنیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حل بھی بتایا کہ جب آپ چل رہے ہوں، حضرت مریم سے فرمایا کوئی آگے آ جائے سر راہ کہ یہ بچہ، اچھا وہ جو آگے سے آئے گا وہ کون ہوگا؟ ہوگا نا، انسانی ہوگا نا۔ اب ذرا سنیے گا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی انسان مل گیا سر راہ، ترجمہ ہو بہو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے۔ یہاں انسان کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ من البشر احدن۔ پتہ چل رہا ہے کہ بشر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا چلیں، یہاں تک تو کلام پاک کی بات ہو گئی۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک پاک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے لیے خود استعمال فرما دیں تو پھر بھی بات ختم ہو جانی چاہیے۔ ویسے بات تو یہی ختم ہو گئی ہے یا نہیں؟ آپ کا اور ہمارا کلام پاک پر ایمان ہے یا نہیں؟ یہ ادھر ایک بیگ ہے، مجھے ذرا دے دیں، اس سے آپ کو ایک دو چیزیں دکھا دوں تاکہ آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے، اور انبیاء خدا کے بندے ہوتے ہیں، انبیاء انسانوں میں سے ہوتے ہیں، انبیاء بشر میں سے ہوتے ہیں۔ اور یہ لفظ چاہے عبد ہو، انسان ہو، بشر ہو، نبوت کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج، پتہ ہے جو ان لفظوں کو نا نبوت کے لیے استعمال کرنا توہین سمجھتے ہیں، عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ انسان کیا ہے، کیوں
وہ اپنے وال دیکھتے ہیں نا، وہ سوچتے ہیں انسان ایسا ہوتا ہے. نہ انسان ایسا نہیں ہوتا، انسان نبی جیسا ہوتا ہے. اگر کہیں شک آئے تو پھر سوچو کہ ہمارے اندر کھوٹ آ رہی ہے کہ ہم انسان کیوں. اقبال مرحوم نے کیا فرمایا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا ایک بات اور بھی چلتے چلتے کہہ دوں نقطے کی. اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ یہ ساری کتابیں کھول کھول کر میں آپ کو دکھاؤں. مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے الاصحاب فی الکتاب. یہ نایاب کتاب ہے. کہیں سے ایک فوٹو کاپی جیسا نسخہ مجھے مل گیا تھا کئی سالوں پہلے، وہ میرے پاس محفوظ ہے. اس میں مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب سوال کیا ہے. آپ ذرا غور کریے گا، اگر دل لگتی ہو تو فقط یہ بات سن کے نہ رہ جائیں کہ کہنے والا کیا ہے. آپ حیران ہوں گے. اس دن مجھے ایک فون آیا، ابھی مفتی تقی صاحب کے جانے کے بعد کا قصہ ہے. فون آیا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے سنا ہے کہ تم مرزائی ہو. میں نے کہا ہاں، ہوں صحیح کنارے پہنچایا ہے. نقل کفر نباشت میں کہا اب ٹھکانے لگایا ہے صحیح. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مرزائیوں کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ خوبصورت ہوتے ہوں گے ہے نا، شکلوں پر نور بھی ہوتا ہوگا. مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس میں کہ اگر بالفرض والمحال، غور کریے گا ان لفظوں پر، اگر بالفرض والمحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور خدا کی مخلوق میں سے ہوتے تب بھی ہم پر فرض تھا کہ ہم پوری کوشش کر کے ایسے دلائل ثابت کر کے لاتے کہ محمد رسول اللہ ہم میں سے، انسانوں میں سے ہیں. کیوں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہوں تب ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یا کسی اور مخلوق میں سے ہوں تو فخر کی بات ہے؟ ہمارے لیے فخر کی بات کب ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا سوال؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مخلوق میں سے تو پھر انسان کا فخر ہی کیا رہا؟ انسان کو بقول مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تو ساری شانیں ہی تب ملی ہیں کہ انسانوں کے اندر حضرت محمد رسول اللہ پیدا ہوئے. رہ گئے ہمارے گناہ. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنی انسانیت کو داغدار کر دیا ہے. ورنہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں لفظ انسان اگر صادق آتا ہے صحیح معنی میں ہر لحاظ سے تو حضرت آدم سے محمد الرسول اللہ تک آتا ہے، یا حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا حسین بن علی تک آتا ہے کہ اکابر فرماتے ہیں یہ ایسے انسان تھے کہ اپنا دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرتے تھے. ہمارے لیے فخر کب ہے؟ یہ سوال مولانا نور الحسن بخاری کا سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ حضرت فرماتے ہیں یہ الٹی گنگا ہے کہ دلائل اس پہ دینے چاہیے تھے کہ حضور ہم میں سے ہیں، الٹے دلائل دیے جا رہے ہیں حضور دوسروں میں سے ہیں. اور جو دلائل اس کے دیتے ہیں کہ حضور ہم میں سے ہیں کہتے ہیں یہ مرزائی ہیں. کیوں؟ اب وہابی کا لفظ پرانا ہو گیا نا، سن سن کے کان پک گیا آپ کا مرزائی ہے. کیوں؟ یہاں کئی لوگوں کے لیے یہ اجنبی لفظ ہے ابھی بھی. آپ حیران ہوں گے یہ کیسے ہو گیا ہے. اور پتہ ہے جنہوں نے مجھے مرزائی کہا انہوں نے جوڑ کس سے جوڑا ہے؟ باقاعدہ ایک شخص نے مجھے میسج لکھا، اس نے کہا کہ تم نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک درس دیا ہے تو یہ تو ختم نبوت کے منکر تھے، تم ان پر کیسے درس دے رہے ہو؟ اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ غلطی ہو گئی تھی اس درس کے دوران. جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام تھا نا ختم نبوت کے انکار کا، تو میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ وضاحت کی تھی، میں نے چھیڑا ہی نہیں تھا اس کو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چھیڑنے کی ضرورت تھی، ہے یا نہیں؟ لیکن کیا چھیڑوں، آپ لوگ پہلے ہی ڈر جاتے ہیں. اتنا سخت یار آج کل مرن جان موقع ہوتے ہیں، سب سے پیار کرو. وہ ایک تو کہہ رہا تھا یار آج کل تو یہودیوں کو بھی چومنا چاہیے، عیسائیوں کو بھی چومنا چاہیے. میں ہندوؤں کو بھی چوم لو، پیچھے سکھ رہ جائیں گے ان کو بھی چوم لو. عقیدے میں کوئی سودے بازی نہیں ہے. اچھا بات میں یہ کر رہا تھا، کاش وقت ہوتا میں آپ کو کئی چیزیں سناتا. یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد شریف ہے.
کتابیں اور بھی تھیں لیکن اب میری عمر ہو گئی ہے، اب میں اتنی کتابیں اٹھا نہیں سکتا، ایک آدھ ہاتھ میں آئی میں لے آیا جلدی جلدی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات سناتا ہوں۔ یہ اس حدیث میں سارا ترجمہ نہیں کروں گا، ایک بات سمجھیے گا کہ مسئلہ زیر بحث ہے سجدہ سہو کا۔ کون سا مسئلہ؟ سجدہ سہو کا۔ اچھا، سجدہ سہو کب پیش آتا ہے؟ جب انسان کو نماز میں، نیٹ پر سجدہ سہو کے مسائل پر میرے 2 درس ہیں، ان کو سن لو، کافی چیزیں اس میں بیان میں نے کر دی ہیں، بڑی سہولت ہے، ذرا سنیے گا۔ ہاں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پتہ چل رہا ہے نماز کے امام کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقتدی کون ہے؟ صحابہ۔ اب غور سے اس کو سنیے گا، میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور اس مسئلے کی باریکی میں ابھی مت جائیے گا، یہ سن کر کچھ سوالات اٹھیں گے، لیکن میں چونکہ فقہ کا مسئلہ ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف ایک عقیدے کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا تو عرض کیا نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ حضور سے پوچھا جا رہا ہے۔ اچھا، فرمایا وہ کیسے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی رکعتیں پڑھا دیں۔ معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سہو پیش آ گیا۔ اس باریکی میں مت جائیے کہ حضور کو کیسے سہو پیش آتا تھا، شاید اس درس میں نے بیان کیا ہو تو مجھے یاد نہیں۔ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کیسے سہو پیش آیا، لیکن اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی رکعتیں پڑھا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں موڑا، قبلہ رخ ہو گئے، 2 سجدے کیے، پھر سلام کہا۔ خلاصہ بس یہ ہے کہ سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کیا۔ اس پہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنے کے بعد سجدہ سہو کیا ہے، نماز پوری دہرائی، لیکن کبھی آپ اور ہم گفتگو کر لیں گے تو آپ کو ہمیں نماز دہرانی پڑے گی، یاد رکھیے گا۔ اچھا، یہ الگ سوال ہے کہ پھر صحابہ کی تو حضور سے گفتگو ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز نہیں لوٹائی، صرف سجدہ سہو کیا۔ یہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے، پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں، ورنہ جنت میں پھر حل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا، کن کی طرف؟ صحابہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا اور فرمایا اگر نماز میں کوئی نیا حکم آتا تو ہم تمہیں وہ بتا دیتے، لیکن میں بھی تو ایک انسان ہی ہوں۔ اچھا، اس کا متن بھی سن لیں، یہ تو اردو لفظ تھا نا، اس کا متن بھی سن لیں۔ اس کا متن یہ تھا کہ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے آپ کو؟ اب علماء دیوبند اگر حضور کی اتباع میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نبوت کے لیے تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ بلکہ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتاب تو شاید میں نہیں لایا لیکن اس کا حوالہ اس میں بھی موجود ہے، مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی فتویٰ کفر دینے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کہ کہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تو کفر کا فتویٰ نہیں دے رہے ہو، اس لیے کہ صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عجیب بات فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود گانڈ لیا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے تھے، اور جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے اسی طرح سے آپ بھی اپنے گھر میں کام کاج کر لیا کرتے تھے۔ فرمایا قالت، فرماتی ہیں کان بشر من البشر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ اگر جو آپ کہے کہ حضور کو بشر کہنا کفر ہے تو حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہی کہو گے کہ جی یہ حضرت عائشہ کی ذاتی رائے ہے۔ مولانا، اب وقت نہیں ہے میں اور دکھاتا، یہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے۔ اصل میں حضرت کی کئی کتابیں نایاب ہو گئی ہیں،
اللہ کریں کوئی اہل خیر سامنے آئیں، جہاں مسجدوں کو فنڈ دیتے ہیں، مدارس کو دیتے ہیں، دینا چاہیے، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، لیکن یہ ایک نایاب موتی ہیں جو اب کہیں دھرے رہ گئے، سمجھو میرے پاس کہیں آ گئے تو آ گئے۔ یہ اچھا یہ پتہ ہے، آپ حیران ہوں گے، یہ حضرت کی کتاب مجھے ملی تھی حضروں سے۔ کہاں سے؟ اور یہ اس زمانے میں چھپی بھی حضروں سے تھی۔ کسی حضروں والے سے پوچھنا اس کے پاس ہو تو۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ حیران ہوں گے کہ اس رسالے کے اندر پورے 125 دلائل قرآن، احادیث، صحابہ، تابعین، فقہا کے 125 دلائل اکٹھے کیے ہیں کہ حضور اور حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام کے تمام نبی انسان تھے۔ معنی کیا ہوا کہ اللہ انتخاب فرماتے ہیں نبوت کا، لیکن کن میں سے؟ میرے حال میں اتنے دلائل تو بہت ہوں گے، اس کے بعد بھی اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں پڑھ لیں انشاءاللہ، آپ لیٹ نہیں ہوں گے۔